بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں کسی چیز کی خوشبو کو سونگھنا، جو چیز خوشبودار ہو، جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ انسان پھل وغیرہ خریدتا ہے تو بعض لوگ پھل سونگھتے ہیں، تو اگر کسی نے پھل خریدتے ہوئے پھلوں کی خوشبو سونگھ لی، یا کسی نے پھول سونگھ لیا، یا کوئی عطر کی بوتل تھی، خوشبودار چیز تھی، اس کو سونگھ لیا اور وہ خوشبو ناک میں اندر چلی گئی، اس لیے کہ سونگھنے کا عمل ناک سے ہے، تو کسی بھی چیز کی خوشبو روزے کی حالت میں سونگھ لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ البتہ ایسی چیز جس کا دھواں ہو، جس سے دھواں نکلتا ہو، جیسے مثال کے طور پہ اگربتی جلا دی کسی نے، یا باورچی خانے میں ہانڈی پک رہی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، تو روزہ دار اگر کسی چیز کا دھواں اپنے حلق میں یا ناک کے ذریعے سے اندر لے لے دھوئیں کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں یاد رکھیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار کے ناک یا منہ میں دھواں غیر اختیاری طور پہ چلا جائے، جیسے ٹریفک جیم میں انسان پھنس جائے اور ٹریفک کا دھواں ناک میں چلا جائے، تو یہ تو اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ایک انسان بالقصد اور ارادے سے کسی چیز کا دھواں جان بوجھ کر، جیسے باورچی خانے میں گیا اور ہانڈی کے اوپر جو ہے اپنی ناک پکڑ لی جان بوجھ کے، یا سٹیم جو پانی کی بھاپ تھی اس کی سٹیم اندر لے لی، دھواں اندر لے لیا، تو اگر انسان روزے کی حالت میں دھواں جان بوجھ کر اپنے ارادے سے ناک یا منہ کے اندر لے گا اور وہ چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، بعد میں پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزہ دار کے منہ میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں لعاب بنتا ہے، تھوک بہت زیادہ بنتا ہے، تو اگر منہ میں تھوک بنتا رہے اور روزہ دار اس کو اتارتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ روزہ دار اس لعاب کو جمع کرے، خود منہ میں جمع کرے اور جمع کر کے اتار دے، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال روزہ دار کے حلق میں اگر اس کا اپنا تھوک اندر چلا جائے، لعاب چلا جائے، یا اسی طرح بلغم آئے اور یہ بلغم کو واپس اتار دے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک مرض ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سانس کا دمے کا مرض جو ہوتا ہے، تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں انہیلر کا استعمال ہوتا ہے، پمپ مشین ہوتی ہے، اور دمے کے جو مریض ہوتے ہیں جب ان کی سانس کی تکلیف بڑھ جائے تو وہ انہیلر کا پمپ استعمال کرتے ہیں، تو روزہ دار اگر انہیلر استعمال کر لے تو کیا حکم ہے؟ اس میں یاد رکھیں کہ انہیلر کا جو پمپ ہے اس میں اندر لیکوڈ دوائی ہوتی ہے، اور اسی دوائی کے اثرات اندر جاتے ہیں جس سے تکلیف میں آرام آتا ہے، ورنہ صرف وہ پمپ ایک مشین ہلانا نہیں ہے، وہ ایک دوائی ہے جس کے ذرات اور اثرات اندر چلے جاتے ہیں، محسوس نہیں ہوتے لیکن گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو تکلیف میں آرام محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اگر حالت روزے میں کسی دمے کے مریض نے، سانس کے مریض نے انہیلر کو استعمال کیا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا اور بعد میں پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ الحمد